کتنے لوگ اپنی بائبلز اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, اوپر اٹھا کے دکھائے, اور بچے خاموش رہے, اپنے بچوں کو خاموشی اختیار کروانے کی کوشش کریں. ذرا دیکھا نہیں میں نے, اٹھا دیں ذرا. اچھا دیکھیں اس کو کتنا درد ہے کہ وہ بائبل نہیں لے کر آئی, وہ رو رہی ہے. آپ کو کیوں نہیں اس طرح درد لگتا؟ یاد رکھیں جتنے لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے بڑے کم چانسز ہے وہ بادشاہی میں جائیں. یہ حقیقت ہے, اسے گھر جا کے سوچئے گا. بڑے کم چانسز ہیں ان لوگوں کے جن کے پاس کلام نہیں ہے اور وہ کلام روز نہیں پڑھتے, ممکن ہے کہ وہ بادشاہی میں نہ جائے, ممکن ہے وہ گندک کی آگ میں جائے. اور جب آپ کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا چیزیں چھوڑنی ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا چھوڑنا ہے, مسیحی زندگی کیسے گزارنی ہے, تو کس طرح آپ روحانیت میں بڑھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنی نوٹ بک ساتھ لے کر آئے ہیں؟ ویری گڈ. آج کا کلام لازمی نوٹ کریے گا. ہلیلویا. کسی کو یاد ہے ہماری سیریز کا ٹائٹل کیا چل رہا ہے؟ کس کس کو یاد ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہماری سیریز کی ٹائٹل, ہماری سیریز کا کیا ٹائٹل چل رہا ہے؟ حیرت انگیز فضل. کسی کو یاد ہے ہم نے ویک 1 میں پہلے ہفتے میں کیا سیکھا تھا؟ فضل سے آزادی. کسی کو یاد ہے ہم نے دوسرے ہفتے سیریز کے کیا سیکھا تھا؟ ایمان فضل میں. کسی کو یاد ہے ہم نے ویک 3 میں اس سیریز کے کیا سیکھا تھا؟ تیرا فضل, یا خداوند کہہ رہے ہیں میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. آج ویک 4 ہے, آج اس سیریز کا چوتھا ہفتہ ہے, اور آج ہم سیکھیں گے پاک کرنے والا فضل. آمین. کیا سیکھیں گے؟ پاک کرنے والا. پاک کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جو چیز ناپاک ہو اسے پاک کیا جاتا ہے. اگر ناپاکی ہی نہ ہو تو کس کو پاک کیا جائے؟ خداوند کا شکر ہے اس نے میرے اور آپ کی ناپاکی کو اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے پاک کیا. یاد رکھے میرے عزیزو, گناہ ہمیں ناپاک کرتا ہے. بولے گناہ ہمیں, بولے فضل ہمیں پاک کرتا ہے. اور آج کی سیریز کا جو مضمون ہے وہ ہے پاک کرنے والا فضل. آپ سب میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکال سکتے ہیں رومیو اس کا 3 باب, اس کی 23ویں اور 24ویں آیت. رومیو اس کا 3 باب, اس کی 23ویں اور 24ویں آیت. اس میں کچھ یوں مرکوم ہے, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. جتنے نبی, جتنے پیغمبر گزرے, سب نے گناہ کیا, بائبل فرما رہی ہے, اور وہ خدا کے جلال سے محروم تھے. اور 24ویں آیت میں لکھا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے, اس مخلاصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے, ہم مفت رازباز ٹھہرتے ہیں. یہ بات تو شور ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں. یہ بات تو شور ہے کہ جو انسانی تخم سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوا ہے. یہ بات شور ہے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے, یسوع کے فضل سے آپ کو پاک کیا ہے اور مفت رازباز ٹھہرایا. کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں جن کا پانی کا بپتسمہ ہو چکا ہے؟ میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ویری گڈ. کتنے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جن کو پاک روح کا بپتسمہ ہو چکا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, زوردار تالیاں بجائیں اس بات پہ. آپ کو پتہ آج ہماری سیریز کا ٹائٹل ہے پاک کرنے والا فضل. جب تک آپ کی زندگیوں میں پاک روح نہیں ہے, پاک بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ پاکیزگی پاک روح سے نکلتی ہے. اکثر ڈینومینیشن یہ پریچ کرتی ہیں اونلی جیسس, اونلی گاڈ, اور آپ دیکھیں گے ان کلیسیاؤں میں بیداری نہیں ہے. لوگ ان بڑی بڑی باسیاں لے رہے ہیں جب پرستش ہو رہی ہے, لوگ دعاؤں کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں لوگوں کی طرف. آپ دیکھیں گے کہ ان کی روحانی زندگیاں مردہ پڑی ہیں. کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے, کسی کو 10 بیماریاں ان کے جسموں میں. کیا وجہ ہے؟ ان کی زندگی میں پاک روح کی کمی ہے. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پاکیزگی آئے تو آپ کو خداوند کے روح کو مانگنا پڑے گا. ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جن کے پاس پانی کا بپتسمہ تو ہے پر پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہے. یاد رکھیں پولس سے کلیسیا میں گیا اور اس کلیسیا میں جا کے کہتا ہے کیا تمہیں پاک روح کا بپتسمہ ملا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں پاک روح کیا ہوتا ہے. جبکہ انہوں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا تھا.
آج بھی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو صرف پانی کا بپتسمہ دے رہی ہیں، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ پاک روح اندر گیا کہ نہیں ان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب دینے والے ہی پاک روح سے نہیں بھرا تو کس طرح پاک روح ٹرانسفر ہوگا آپ کی زندگیوں میں؟ بائبل کہتی ہے روح روح کو پیدا کرتا ہے۔ جس شخص سے آپ بیپٹزم لے رہے ہیں اگر وہی پاک روح کی تحریک سے نہیں بھرا تو آگے بھی پاک روح ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے پر ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس پاک روح نہیں ہے تو پاک روح کو مانگے، اور ضروری نہیں ہے پاک روح اسی بندے کے پاس ہو جو پاک زبانیں بولتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے نبوت میں شارپ ہو، آپ ہو سکتا ہے علمیت کے کلام میں شارپ ہو، اپنی نعمت اپنے پھلوں کو پہچان کے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کے پاس پاک روح ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہے خداوند اپنے پاک روح سے مجھے بھر۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ خداوند کا کلام یہاں پہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے کہ وہ شخص جس میں خدا کا تخم ہے، اب خداوند کا تخم یہاں پر روحانی بات ہو رہی ہے، وہ شخص جس میں پاک روح ہے، یاد رکھے خدا کا تخم مطلب پاک روح، جس شخص میں پاک روح ہے بائبل فرما رہی ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب سب سوچ رہے ہیں ساڑھے چھ کی ہے، اسی تے صبح بھی گناہ رات بھی گناہ پاک زبانہ بھی بولتے رہنے ہیں۔ اب یہ وہ ورڈز ہے جو آپ کو کنفیوز کر دے گی۔ یوحنا فرما رہا ہے کہ جس کے اندر خداوند کا تخم مطلب پاک روح ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ایک بھی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے وہ کھا دے جڑا کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ کوئی نہیں ہے۔ اتنا سخت کلام یوحنا نے کیوں بولا؟ اس کے پیچھے کی پرابلمز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب یوحنا لکھ رہا تھا اس وقت لوگ 50-50 چل رہے تھے اور یوحنا نے بیزار ہو کے ان سے مخاطب ہو کر کہا جے تاڑے چے پاک روح ہے تے کیویں تسی بت پرستی بھی کر رہے ہو، کیویں تسی خداوند دی حضوری چ بھی آ رہے ہو، جے تاڑے چے پاک روح ہے تے کیویں تسی چغلی بھی کر رہے ہو تے کیویں لوکاں دے منہ تے انہاں دی تعریفاں بھی کر رہے ہو۔ یوحنا ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا تھا اگر تمہارے اندر پاک روح ہے تو پھر جیلسی کس بات کی؟ اگر تمہارے اندر پاک روح ہے تو پھر ارادتاً لوگوں کی ٹانگیں کیوں کھینچتے ہو؟ اگر تمہارے اندر پاک روح ہے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے اندر خدا کا تخم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو گناہ کی بات ہو رہی ہے یہ مسٹیکس کی بات نہیں ہو رہی۔ انسان مسٹیکس کرتا ہے پر جب ایک ہی مسٹیک بار بار کرے تو وہ گناہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ خداوند نے ایک بار آپ کو معاف کیا، آپ نے کہا خداوند میں وہ پہن دی چگلی نہیں سا کرنا چاہتی، پتہ نہیں میرے دل سے کی آیا، میں 10 گنا اپنے کھولو لا کے مداس دیتیا۔ بھائی کہتے ہیں خداوند پتہ نہیں کیوں میں رشوت لینی نہیں سی پر میرے منہ دی فیس رہنی سی، اس لیے منو غلط قدم چکنا پیا، رشوت لینی پئی۔ یاد رکھیں بائبل کہتی ہے جس کے اندر خدا کا تخم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک گناہ ہے جو آپ ارادتاً کرتے ہیں، ایک گناہ ہے جو آپ غیر ارادتاً کرتے ہیں۔ وہ گناہ جو آپ ارادتاً کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ارادتاً کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پر ایک وہ گناہ ہے جو آپ کر کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، ایک دم سے مجھ سے ہو گیا، خداوند مجھے معاف کر۔ یہ ٹھیک ہے کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے He is a God of second chance۔ خداوند دوسرا موقع دینے والا خدا ہے۔ پر سوچیں آپ نے بار بار گناہ کیا اور اس سے پہلے کہ آپ وہ بار بار گناہ کر کے بار بار معافیوں پہ لگے ہیں، آپ معافی مانگنے لگے ہیں کہ خداوند میں نے پھر آج گالی گلوچ کی ہے، خداوند میں نے پھر آج چگلی کی ہے۔ سوچیں اس سے پہلے آپ کی سانسیں نکل جائے تو کیسے معافی مانگ پائیں گے؟ اس لیے اس کو اپنی نیچر نہ بنا لیں۔ وہ لوگ جو بات بات پہ گناہ کر کے ارادتاً گناہ کر کے ارادتاً معافیاں مانگتے ہیں، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ پاسبل ہے آپ کو موقع بھی نہ ملے معافی مانگنے کا خدا سے۔ اس لیے اپنی اس نیچر کو ڈیولپ نہ کریں بلکہ اس نیچر کو اپنی زندگی میں ریبیوک کریں کہ میں خداوند کے حضور گناہ نہیں کروں گا۔ بولے میں خداوند کے حضور گناہ نہیں کروں گا۔
بولے خدا میرا ساتھ بن، خداوند میری زندگی میں سے گناہ کو نکال۔ اکثر لوگوں کو گناہ کا ذائقہ لگ جاتا ہے، انہیں گناہ کرنا اچھا لگتا ہے، اور جو گناہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زہر ہے۔ اگر آپ کو اس کا ذائقہ لگ گیا ہے تو آپ خطرے میں۔ یہ لمحہ فکری ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں سے اس زہر کو باہر نکال دیں، اور زہر کا ٹھیک وقت پہ اگر اینٹی ڈوٹ نہ دیا جائے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا اینٹی ڈوٹ پتہ کیا ہے؟ ریپینٹنس، معافی، کہ خدا سے معافی مانگے اور دوبارہ گناہ نہ کرے۔ اگر آپ بار بار اپنی زندگی میں گناہ کے ذائقے کو مطلب زہر کو انٹیک کریں گے، ایک ٹائم آئے گا اینٹی ڈوٹ بھی کام نہیں کر پائے گا، ایک ٹائم آئے گا آپ کی معافیاں بھی کام نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے آج موقع ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں جو، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو، وہ اس لیے نہیں سنتا، وہ اس لیے نہیں ہاتھ بڑھاتا کیونکہ ہماری بدکاری نے اسے ہم سے دور کیا۔ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے آپ کو جھوٹ بولنے کا ذائقہ لگ گیا ہو سکتا ہے آپ کو نشے کا ذائقہ لگ گیا ہو سکتا ہے آپ کو پورنوگرافی کا ذائقہ لگ گیا ہو سکتا ہے آپ کو چغلی کا ذائقہ لگ گیا ہو سکتا ہے آپ کو گالی گلوچ کا ذائقہ لگ گیا ہو تو تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جو تک میں 3-4 گالا نہ کھڑ لا۔ آپ کو ذائقہ لگ چکا ہے اور یہ زہر آپ کو اپنی موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ رسی جو آپ کی کمر میں ابلیس نے باندھی ہے، وہ نشے کی، وہ پریشانیوں کی، وہ لالچ کی، وہ چغلیوں کی، وہ آپ کو دن با دن ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے ابلیس کی بادشاہی کی طرف کھینچ رہی ہے، اپنی موت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس لیے بچے، کہے خدا مجھے بچا، کہے خدا مجھے پاک کر۔ آج کا ٹاپک ہے پاک کرنے والا فضل، پر یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ خداوند آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ خداوند اگر آج آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو خداوند آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میں تجھے پاک کروں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان گناہوں سے باہر نہیں آ پا رہے تو کہے خداوند مجھے فضل دے تاکہ میں چغلی نہ کر سکوں، خداوند مجھے اپنا فضل دے۔ فضل مطلب اسپیشل فیور دے، میرے دل کو نیا دل کر دے۔ سنیل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میرے دل کو نیا کر دے گا، کہے خداوند مجھے ایک نیا دل دے جو چغلی نہ کرتا ہو، جو گالی گلوچ نہ دیتا ہو، جو لالچ نہ رکھتا ہو، جو تفرقے نہ رکھتا ہو۔ خدا باپ مجھے نیا دل دے۔ ہاللیلویہ۔ اور فضل کا مطلب ہے خاص احسان کرنا۔ کیا؟ ہم اکثر بولتے ہیں کہ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کبھی کسی نے کسی کو کہا ہے کہ میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولا گا؟ ہم اکثر یہ تقیہ کلام بہت سے لوگوں کا ہے، اکثر لوگ یوز کرتے ہیں اسے۔ سوچیں، آپ یسوع مسیح کا احسان تو بھول چکے ہیں۔ جب آپ گناہ کرنے لگے یسوع کے احسان کو یاد کر لیا کریں۔ وہ یسوع جس نے صلیب پہ میرے اور آپ کے لیے جان دی، ہمارا پہلوٹا بھائی، بائبل کہتی ہے وہ ہم سب میں پہلوٹا ہے، ہمارا بڑا بھائی جس نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ ہمارا اچھا دوست ہے، ہمارا اچھا دوست یسوع مسیح جس نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ اس کی مصلوبیت کو سوچا کرے اور خوف زدہ ہو جایا کرے کہ اب دوسری بار یسوع صلیب پر نہیں چڑھے گا آپ کے گناہوں کے لیے۔ سوچیں، سمجھیں۔ آج آپ کے دوست کو کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے جان دینے تک چلا جاؤں گا، پر یسوع نے صرف بولا نہیں، کر کے دکھایا ہے۔ یہ اصل دوست کی خاصیت ہے۔ یسوع نے کر کے دکھایا کہ میں تمہارے لیے جان دے رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اس اچھے دوست کو سمجھیں، اس کی قربانی کو سمجھیں، اپنے بڑے بھائی کی شہادت کو سمجھیں اپنے لیے۔ بولے یسوع مجھے اپنا درد دے۔ یاد رکھیں، فضل صرف آپ کے بپتسمے تک نہیں ہے۔ کتنے لوگ یہ بات پر یقین رکھتے ہیں جب وہ بیپٹزم لیتے ہیں پانی کا تو پرانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پرانے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، پر اب جو آگے زندگی گزارنی ہے بپتسمے کے بعد بھی خداوند کا فضل آپ کی زندگیوں میں رہتا ہے، تاکہ اگر آپ سے غلطی ہو بھی جائے تو خداوند وہ معاف کر کے آپ کو فضل دے تاکہ آپ آئندہ دوبارہ رپیٹ پہ اس غلطی پر نہ لگ سکے۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، تیتس پولس رسول نے جو خط تیتس کے نام لکھا،
اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت. سب نکال سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے خدا کے کلام کی؟ زوردار تالیاں اس کے کلام کے لیے بجائیں. ہم اسکرپچر میں تابعداری کے بارے میں سیکھیں گے. ہم اسکرپچر میں ان آیات میں ہم وفاداری کے بارے میں سیکھیں گے. ہم تقدیس کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیسے خداوند آپ کو اور مجھے پاک کرنا چاہتا ہے. خداوند کے کلام میں 11ویں آیت میں کچھ یوں مکتوب ہے: کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. آمین. خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. یاد رکھیں، بیپٹزم کے بعد بھی آپ کو بہت سی چیزوں سے نجات کی ضرورت ہے. آپ کو شاید نشے سے نجات کی ضرورت ہے. آپ کو شاید ڈپریشن سے نجات کی ضرورت ہے. آپ کو شاید گالی گلوچ سے نجات کی ضرورت ہے. آپ کو شاید بری حرکتیں کرنے سے، پورنوگرافی دیکھنے سے نجات کی ضرورت ہے. خداوند آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بپتسمے کے بعد بھی میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ہاللیلویہ. معافی مانگے اور کہے خداوند مجھے فضل دے تاکہ میں چغلی نہ کر سکوں. مجھے فضل دے تاکہ میں پورنوگرافی نہ دیکھ سکوں. خداوند مجھے فضل دے تاکہ میں اپنے نشان کی طرف دوڑتا جاؤں، دوڑتی جاؤں. ہاللیلویہ. اس لیے ہر چیز کے لیے خداوند کے فضل کو مانگے. 12ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور ہمیں تربیت دیتا ہے. کون تربیت دیتا ہے؟ خدا پاک روح ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور بے دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے. یاد رکھے خدا ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم پرہیزگاری سے زندگی گزارے. پرہیزگاری کس چیز سے؟ جھوٹ بولنے سے. پرہیزگاری کس چیز سے؟ جب آپ کو ابلیس ابھارے کہ گناہ کر اور پاک روح آپ کو بولے مت کر، اس چیز میں پرہیز کیجئے گا. آپ اپنی قوت سے اپنے گناہ نہیں چھوڑ سکتے. میں نے بہت سے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کی اپنے زور سے، اپنی طاقت سے. آج کل تو یوگا بھی چلا ہے. لوگ کہتے ہیں یوگا کریں تو یہ ڈپریشن جائے گا. مجھے ایسے نجات نہیں ملی. مجھے خداوند کے فضل سے نجات ملی ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کرو تو آپ کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا. اپنے آپ کو بیزی رکھنا شروع کریں. یہ سب فارغ چیزیں ہیں. ایک ٹائم آئے گا آپ پھنس جائیں گے. جتنا مرضی بیزی رکھ لیں آپ اس گناہ سے باہر نہیں آ پائیں گے. آپ کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے. کہے خداوند مجھے فضل دے گناہ چھوڑنے کے لیے. بولے میرے پیچھے، کہے خداوند مجھے فضل دے گناہ چھوڑنے کے لیے. خداوند چاہتے ہیں آپ دنیاوی چیزوں سے باہر ہے. اب دنیاوی چیزیں کیا؟ ناچ رنگ، پورے لوگوں میں بیٹھنا، زناکاری کرنا، کسی کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گناہ کر لینا. خداوند چاہتے ہیں وہ چیزیں جو دنیا کرتی ہے آپ دنیا کے ہم شکل نہ ہو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، بیپٹزم لینے سے، پاک روح کو حاصل کرنے سے مسیح کی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں. ہاللیلویہ. جب خداوند کے کلام کو میں پریپیئر کر رہا تھا تو خداوند نے مجھ میں ایک بات کھولی کہ سب سے خطرناک بات آج یہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بادشاہی میں نہیں جا پائیں گے، وہ یہ ہے جو لوگ روز بائبل نہیں پڑھتے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. آپ 5 گھنٹے دعا کریں اور بائبل نہ پڑھیں تو تربیت نہیں ہو سکتی. ہم نے پڑھا 14ویں 12ویں آیت میں کہ خدا تربیت کرے گا. وہ کیسے تربیت کرے گا جب آپ اس کی تعلیم کو ہی نہیں پڑھتے؟ وہ کیسے آپ کی صلاح کر سکے جب آپ اس کے زندہ کلام کو ہی نہیں پڑھتے؟ بلی گرام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے؟ کتنے لوگ بلی گرام کو چاہتے ہیں یہاں پہ؟ گریٹ ایونجلسٹ تھا ہسٹری کا، اور اس کے کھڑے ہونے پہ لاکھوں لوگ آ جاتے تھے کہ آج ہم اس کا کلام سنیں گے. اور اس نے بتایا کہ میری زندگی کے 3 راز ہیں، میں اتنا اوپر آیا ہوں. پہلا راز اس نے بتایا، پہلا سیکرٹ، ہر روز بائبل پڑھنا. اس نے دوسرا سیکرٹ بھی یہی بتایا، ہر روز بائبل پڑھنا. اس نے تیسرا سیکرٹ بھی یہی بتایا، ہر روز بائبل پڑھنا. سوچیں اگر آپ بائبل ہی نہیں پڑھیں تو کس طرح ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو عادت ہے جدھر سے بائبل کھلی وہ پڑھ لیا. ہاں خدا ایسے کلام کرتا ہے، میں اس کو باؤنڈ نہیں کر رہا، پر ہر بار خدا ایسے کلام نہیں کرتا. جن لوگوں نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ جہاں سے بائبل کھولی چیپٹر آیا وہ پڑھ لیا،
اب خدا کے کلام میں ایک آیت ہے مر جا، اگر وہ سامنے آ گئی تو مر جاؤ گے سارے؟ نہیں مرو گے۔ اب خداوند کے کلام میں سامنے ہی چیپٹر آیا شریر کے بارے میں تو تم شریر ہو۔ ایسے مت کرے، خداوند کو دھوکہ نہ دے۔ ایک دفعہ دو دفعہ تو آپ کو ایسے کلام مل سکتا ہے، پر this is not a right way to understand the holy word of God۔ کتنے لوگ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ اس لیے جب خدا کے کلام کو پڑھے، روٹین میں پڑھے، آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں اگر خدا کے کلام کو نہیں پڑھ رہے۔ اور موسٹلی لوگوں کا ڈائیلاگ پتہ ہے کیسا؟ پڑھنا نہیں آتا، آپ کو باقی سارے کام کرنے آتے ہیں دنیا کے، صرف آڈیو بائبل ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی آتی۔ آڈیو بائبل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ڈرامے بازی سے باہر نکل کر راست باز بنے۔ ڈرامے باز نہ بنے، راست باز بنے خدا کے حضور۔ ہاللیلویا۔ باقی سارے کام آپ کرتے ہیں۔ یار جدوں میں بائبل پڑھن لگنا نا مجھے نیند آ، خدا کیسے آپ کو پاک کرے، اس کا فضل کیسے آپ کی زندگی میں کام کرے جب آپ بائبل ہی نہیں پڑھتے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک شخص کی کال آئی، اس نے ارجنٹ بلایا، میں کہا میں نہیں آ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا میں نے بھی دعا کرنی ہے، میں نے نہ کی تو میں مر جاؤں گا، میں نے بائبل نہ پڑھی تو میں مر جاؤں گا۔ میں روحانی ڈیتھ کی بات کر رہا تھا۔ آج لیڈرز کو، ایون پاسٹرز کو مہینے ہو گئے انہوں نے بائبل نہیں پڑھی، ایسے بھی پاسٹرز ہیں۔ ایوانجلسٹ کو سالوں سال گزر گئے ہیں، وہ بھائی صاحب کا کلام سن کے آگے لوگوں کے گھروں میں سنا دیتے ہیں، خود بائبل کی پریپریشن نہیں کرتے۔ کیسے وہ تبدیلیاں لا سکے؟ یاد رکھیں، بائبل کو پڑھنا آپ کو بدل نہیں سکتا، بائبل کے اندر سے گزر جانا آپ کو بدل نہیں سکتا۔ جس دن بائبل آپ کے اندر سے گزرے گی تب ٹرانسفارمیشن آئے گی، تب تبدیلی آئے گی۔ اس لیے اس کو گزرنے دے اپنے روم روم سے، اس کے کلام کو گزرنے دے۔ جس کا خون آپ کی نسوں میں دوڑتا ہے، خدا کا کلام بھی اپنی وینز میں دوڑنے دے۔ اور پھر دیکھیں آپ ہاتھ لگائیں گے، لوگ ڈپریشن سے باہر آئیں گے، آپ دیکھیں گے بدرویں چیخیں گی۔ پر کیسے؟ جب ٹرانسفارمیشن، تبدیلی آپ کے اندر نہیں تو کسی کو کیا تبدیل کریں گے آپ؟ چرچ آج کا کلام سخت ہے، کتنے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں؟ سختی کرنی چاہیے۔ باپ کہتا ہے جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ کوڑے اس لیے ہیں تاکہ آپ بادشاہی میں جا سکیں۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2023 میں سوچا کہ وہ ڈائٹ کر سکے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2023 میں سوچا کہ وہ وزن کم کر سکے؟ اور وزن کم کرنے کے لیے یقیناً فاسٹ فوڈ بھی چھوڑا ہوگا، کوک بھی چھوڑی ہوگی، بوٹلز بھی چھوڑی ہوگی۔ کس لیے؟ کہ وہ پتلے ہو سکے، بیماریاں نہ لگے۔ یاد رکھیں، آپ موٹاپے میں جا کے دعاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ موٹاپے میں جا کے جب بیماریاں آپ کی زندگی میں آئیں، میڈیسن سے بھی بچ سکتے ہیں، پر گناہ سے لازمی ڈائٹ کریں۔ اس سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ کی دعائیں آپ کو بچا دے گی اگر آپ گناہ سے پرہیزگاری کریں گے۔ جس طرح ڈائٹ میں فاسٹ فوڈ سے پرہیزگاری کرتے ہیں، راست بازی میں گناہ سے پرہیزگاری کریں تاکہ آپ فٹ ہو سکے خداوند کی حضوری میں، تاکہ آپ کی اسپرچول باڈی بن سکے۔ اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مسکولر باڈی کے ساتھ۔ خداوند چاہتا ہے روح میں آپ کے ڈولے شولے ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند چاہتا ہے روح میں آپ فٹ ہو، پر آپ موٹے ہی ہو، روح سے فٹ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ روح میں فٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے یہ موٹاپا غلط ہے۔ ایک گریٹ ہیلر تھے، وہ ہیلنگ کرتے تھے، وہ لوگوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ اور وہ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ جب اسٹریچر میں تھے اپنی آخری سانسوں میں، اپنے پاسٹرز کو بلا کے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی ہیلنگز کی پر میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، آج میں مر رہا ہوں بیماری سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ روح میں آتے ہیں تو پاک روح آپ کو جب پاک کرتا ہے تو آپ کو سکھاتا ہے کتنی معیار میں کھانا کھانا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی میں ترتیب کو لے کر آنا ہے۔ پاک روح آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی پاک کرتا ہے۔ آمین۔ بہت سے لوگ پاکیزگی پتہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ بائبل سے دھول جھاڑ لی، دل دے پلا اینی دھول جمی ہوئی، بائبل ایسی صاف رکھنی ہے۔ اکثر لوگ پاکیزگی سوچتے ہیں کہ یہ ہے کہ پادری صاحب اگر شوزوں کے ساتھ چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی پاکیزگی کو انہوں نے خراب کیا ہے۔ میں نے ایسے مین آف گاڈ دیکھے ہیں جو شوزز کے ساتھ شوز پہن کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ شوز میٹر نہیں کرتے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ دلوں پہ غور کرتا ہے، باہری صورت پہ غور نہیں کرتا۔ اب افریقہ
امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو لڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، ان کا کلچر ہے، آپ کو کوئی لڑکی بڑے بالوں والی زیادہ تر وہاں نہیں ملے گی. تو اب خدا کا کلام تو کہتا ہے عورت کے بال اس کے لیے زینت ہے اس کی. تو یہ افریقنز کو کون سمجھائے؟ اس کا مطلب ہے جب سے یسوع مسیح گیا ہے افریقنز دوزخ میں جا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ بڑے بال نہیں رکھتی عورتیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ بائبل کی گہرائی کو سمجھیں تو بائبل کلچر کے مطابق ہے. اب باہر ممالک میں لوگ ویسٹرن کپڑے پہنتے ہیں، پینٹس پہنتے ہیں، کیا وہ بادشاہی میں نہیں جا رہے؟ ایسا نہیں ہے. انجیل کلچر کے مطابق بیان ہوتی ہے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم سروں پہ دوپٹہ لیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنا ہے اور سروں پہ دوپٹہ رکھنا ہے. اگر آپ ویسٹرن فالو کریں گے تو پھر یہاں نہ رہیں، پھر یورپ چلے جائیں اگر ان کا کلچر فالو کرنا ہے تو. اس لیے اگر آپ کے سر میں دوپٹہ لینے سے کوئی شخص چرچ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ یہاں کی عورتوں کو تمیز ہے تو یہ بہتر بات نہیں اس کی نجات کے لیے. یاد رکھیں بائبل کہتی ہے ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا. میں آپ کو جینیئن بتا رہا ہوں، خداوند ان چیزوں پہ غور بھی نہیں کرتے پر لوگ کرتے ہیں. لوگ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں. اس لیے وہ چیز جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں. پاکیزگی اپنے دل میں رکھے، نہ کہ باہری صورت میں. اب لوگ آ کے یسوع مسیح کو کہہ رہے ہو تیرے شاگرداں نے ہاتھ نہیں دھوتے. یسوع نے باہری صورت کی بجائے اندرونی صورت پہ غور کروایا. یسوع مسیح نے کہا باہر سے کوئی چیز آپ کو اندر گندا نہیں کر سکتی، اندر سے باہر کو گندگی نکلتی ہے. آپ کے دل میں جو گندے ارادے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بری حرکتیں ہوتی ہیں، بری باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو گندا کرتی ہیں. میں نے کہا بائبل کلچر کے مطابق پریچ ہوتی ہے. اب ایک مشنری گیا تھا، اب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، افریقہ میں گیا. وہاں جا کے افریقنز کو کہہ رہا ہے سخت گرمی پڑتی ہے. ادھر جا کے وہ مشنری افریقنز کو پریچ کر رہا ہے اگر تیرے گناہ کرمسی بھی ہو تو خدا انہیں برف کی مانے سفید کر دے گا. انہوں نے پتہ ہی نہیں برف کی ہوتی ہے. پھر اس نے جب اس چیز کو ریلائز کیا کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے برف کیا ہوتی ہے، یہ تو دوسری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہے. آج تو آپ یوٹیوب پہ جدھر مرضی کا منظر دیکھ لیں، تب نہیں تھا ایسا. اس مشنری نے پتہ کیا پریچ کیا؟ اگر تیرے گناہ کرمسی بھی ہو تو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اسے کوکونٹ کی طرح سفید کرے گا. کیا اس نے خدا کا کلام بدل دیا؟ نہیں. اس نے وہ سمجھایا جو انہیں سمجھ لگے. اس لیے ان چیزوں سے باہر نکل جائے. سے جوتی پا کے گیا پادری، ان چیزوں سے باہر نکل جائے. وہ فلانی بہن نے دوپٹہ نہیں پایا، ان چیزوں سے باہر نکل کے اس کی نجات کے لیے دعا کریں. ہلیلویا. ان چیزوں سے باہر آ جائیں. یہ پتہ کون لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو فقی فریسی ہیں آج کے زمانے کے. اوے ہاتھ نہیں دھوتے، بائبل پڑھ لیتی ہوں. تو بھائی یسوع مسیح کے شاگردوں کو بھی تو لوگ یہی کہہ رہے تھے، کہتے ہاتھ نہیں دھوتے. ان چیزوں سے سب باہر آ جائیں اور اپنے دل کی گندگی صاف کریں. جس طرح بائبل کے اوپر جب گندگی جمتی ہے اس سے صاف کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دلوں کی گندگی صاف کریں. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے کلام کی؟ زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں. جب رات کو میں خداوند کی حضوری میں تھا تو خداوند نے مخاطب ہو کر آپ لوگوں کے لیے ایک شعر لکھوایا. اس کا جو مصنف ہے وہ پاک روحی ہے. کاش یہ روحانی تجربہ آپ کی زندگی میں آئے، گناہ آپ کو بغیر سانس کے زندگی لگے. کس کس کو سمجھ آئی ہے اس شعر کی؟ ایک منٹ کے لیے اپنا سانس ہولڈ کریے، ذرا سب سانس بند کریں، چھوڑ دیں. آپ اس کو زیادہ مزید بڑھائیں گے تو آپ کو لگے گا مرنے والے ہیں. کاش گناہ بھی آپ کو اسی طرح ریلائز ہو کہ آپ گناہ کریں گے تو آپ کی سانسیں بند ہوں گی. جس طرح میں نے اس پاسٹر جی کو بولا کہ میں مر جاؤں گا اگر میں نے دعا نہ کی، ابھی نہیں میں مل سکتا آپ سے. کاش آپ ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں مر جاؤں گا اگر میں نے گناہ کیا. یسوع مسیح کے اس احسان کو یاد کریں جو اس نے آپ کی زندگیوں میں پورا کیا. اگر آپ پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت پہ غور کریں تو کچھ یوں مفہوم ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. کون ہے آپ کا بلانے والا؟ وہ پاک یہوہ خدا. اور وہ کیا چاہتا ہے؟ جس طرح وہ پاک ہے آپ بھی پاک بنے. 16ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. ہلیلویا. خداوند چاہتے ہیں ہم پاک بنے کیونکہ وہ پاک ہے. میں نے آپ کو بتایا پاکیزگی اس سے کئی پھڑ کے ہے کہ آپ اپنی بائبل کو صاف کریں.
آپ सेज पे जूतों के बगैर आए, ये पकीज़गी ठीक है, पर खुदावंद की नजर में पकीज़गी से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया कि आप अपने दिलों की गंदगी साफ करें, आप अपनी सोचों की गंदगी साफ करें, आप अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी में से निकाल दें और खुदावंद के फजल को मांगे। कहे खुदावंद अपना फजल दे ताकि मैं गुनाहों से बाहर आ सकूं। हम फिर पढ़ेंगे तीतुस उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहो। अब पलूस यहाँ पे फरमा रहा है कि यीशु मसीह की आमद को तकते रहो, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। कुछ लोग आखिरी आमद कहते हैं, कुछ लोग दूसरी आमद कहते हैं, ये दोनों ही ठीक है। अगर आप समझे कि आखिरी आमद है तो बिल्कुल अब यीशु मसीह ने आखिरी बार आना है। अगर आप इसे दूसरी आमद समझे तो जलाल के साथ यीशु मसीह ने दूसरी बार आना है। कितने लोग तैयार हैं आज? अगर यीशु कल आ जाए तो वो कहेंगे खुदावंद मैं खुश हूं क्योंकि मैं तेरे साथ जा रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं कि अभी रैप्चर हो जाए और आपको उसे 2 मिनट पहले ईमान हो के मैं उठा लिया जाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं? आपको मौका भी नहीं मिलेगा माफी मांगने का। ऐसा भी पॉसिबल है। जिस दिन रैप्चर हुआ ना चर्च में, खुदावंद करे कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमारी एज में ही रैप्चर हो जाए। जिस तरह हैकल बन रही है, पॉसिबिलिटी है कि हमारी नस्लों में रैप्चर हो जाए। उस वक्त पता क्या होगा? आप सारे हालेलुया बोल रहे होगे, पहली लाइन खाली, दूसरी अब तड़प रही हो, या सी क्यों नहीं झुकेंगे की तासी ऐसी अपनी जिंदगी से। तब रोने धोने का कोई फायदा नहीं जब लोग उठा लिए जाएंगे। तब आप तब ही बच सकते हैं जब आप जान दे दे मसीह के लिए। इसलिए आज अपने ज़हनों को, अपने दिलों को खुदावंद की हजूरी में खोलें। और 14वीं आयत में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। खुदावंद चाहते हैं कि वो हमें पाक करके अपनी ऐसी उम्मत बनाए जो नेक काम करती रहे। किसका किसका दिल करता है नेक काम करने का? किस किसका दिल करता है लोगों की मदद करने का? किस किसका दिल करता है कि वो लोगों के लिए दुआ करे, लोग शिफायाब हो जाए? किस किसका दिल करता है ऐसे लोगों को कलाम सुनाने का जो खुदा से दूर है? किस किसका दिल करता है कि अपनी फैमिली की नजात के लिए दुआ करने का कि खुदावंद मेरे भाइयों को नजात दे, मेरी फैमिली को नजात दे? किस किसका दिल करता है? आप सब खुदावंद के नेक लोग हैं। हालेलुया। पर जो ये थोड़ी थोड़ी कमजोरियां आपके अंदर है, इन्हें निकाल दे। कहे खुदावंद आज अपना फजल दे। सब खड़े हो गए अपनी सीट्स पे। कहे खुदावंद आज अपना फजल दे। सब दुआ करें, अपने गुनाहों को खुदावंद के सामने रख के बोले, खुदा बाप मेरी जिंदगी से चुगली को निकाल दे। खुदा बाप मेरी जिंदगी से उस फलानी बहन के लिए नफरत को निकाल दे। खुदा बाप मेरी जिंदगी में मेरे भाइयों के लिए जो मेरे दिल में गुस्सा है उसे निकाल दे। रिबसे के लेबरे से जीसस के लेबरे जीसस रिबसे के लेबरे होली ऋषकाली बारा से जीसस रिबसे के लेबरे होली ऋषकाली बारा से जीसस रिबसे के लेबरे होली। खुदा बाप मैं दुआ करता हूं इनकी जिंदगियों से तारीख किया जाए। खुदावंद आपका कलाम कहता है आपका तुखम इनमें बना रहे। खुदावंद मैं दुआ करता हूं आपका पाक रूह इनमें बना रहे और ये तरीकियों से, ये गुनाहों से दूर रहे। खुदावंद और जितने लोग आपके पाक रूह के बगैर यहाँ खड़े हैं, सबको अपने पाक रूह की धार से भर दे खुदावंद। सबको अपने पाक रूह के मस्सा से भर दे खुदावंद। आज इनकी फैमिली में वो लोग जिनके पास नजात नहीं है, बाप आप उन्हें नजात दें। आप इनकी जिंदगियों में काम करें, इनके दिलों को साफ करें, इनके इरादों को साफ करें। बाप यीशु अल मसीह के नाम से, यीशु अल मसीह के नाम से जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए।
جتنے لوگ بیمار ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں, میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. جتنے لوگ بیمار ہیں وہ سب اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں. خداوند آپ کو ہیل کرنا چاہتا ہے. میں چاہتا ہوں جتنے پاسٹرز ہیں وہ سارے سٹیج پہ آ جائیں. جتنے پاسٹرز ہیں وہ within few seconds سٹیج پہ آ جائیں. ریبھا سے کہلے میرے سے جیسس, ریبھا سے کہلے 6 پاسٹرز آپ کے لیے ہاتھ بڑھا کے دعا کرنے والے ہیں. چرچ آج شفا آپ کی زندگی کا حصہ ہے. یہاں پہ آج بیماریوں سے تندرستی کا سفر آپ کی زندگیوں میں شروع ہونے والا ہے. ریبا سے کہلے میرے سے اپنی اپنی بیماریوں کے لیے دعا خود بھی کریں. ربا سے کہلے میرے جیسس, آج خدا باپ میرے ان کی بدری بیماریوں سے شفا یاب کرے باپ. آج آپ کی السوری انہیں گھیرے رکھے باپ. یہ پھٹے آپ بڑے باپ جو سبب ان کی بیماری کا ہے, میں اسے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں یسوع ناصری کے نام سے. رکھولو بولا سے کہلے میرے سے, شکلی بارا سے کہلے میرے سے, Jesus, you are healed. Jesus, your name is Jehovah Rapha. Rakhole mere se. Jesus, Jesus. خداوند میں ان کی بیماریوں کے اوپر Jesus کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں. خداوند Jesus, Jesus, Jesus. خداوند انہیں ہیل کرے ان کی تمام بیماریوں میں. خداوند آپ کا کلام کہتا ہے جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے. او راڈا ربا سنتی جا بابا 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 ریدی بارادا. او خداوند تیرا روح کام کرے خداوند. ہر قسم کی گندی بیماری, ہر قسم کی گندی بدبو یسوع کے نام سے نکل جا. اس بدن کو توڑ دے, اس بین کو چھوڑ دے, اس بیٹا آزاد ہو گئے یسوع مسیح کے نام سے. او گندی بیماری, او گندی بدبو تجھے بیماری کے ہاتھ سے اس جسم میں بیٹھ دیا, میں یسوع کا نام سے میں تجھے نکالتا. او گندی طریقے کی لانتوں ان بدروں کو چھوڑو اور خداوند تیرا لوہی نے دھو کر پاک کرے. تیرا خون ان کے بدن سے بہے اور خداوند سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تالوں تک اترے. اور خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے. اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤگے. اور خداوند تاؤں کہتا ہوں خداوند اپنا روح مجھ سے جدا نہ کر تاکہ میں چھین نہیں سکوں گا. خداوند اور باپ اپنے روح القدس کی قدرت کو نازل کر, اپنے شفا کی قوت کو نازل کر, اپنے بحالی کو نازل کر. او یس خدا پاکرو اے خداوند یہ سب کے سب آج روح القدس سے دھل کر پاک ہو جائے. آج روح القدس کی یماغ ان کے پتھروں سے گزر جائے خداوند تاکہ خداوند یہ نئے سرے سے پیدا ہو جائے. خداوند آج بیماریاں ٹوٹے, آج چھوئے بندن ٹوٹے, ہر قسم کا میجک ٹوٹے, ہر قسم کا جادوگری کے تمام بندروں کو میں توڑ دیتا. خداوند آج یہ گھرانے جادوگری کی گندی لانتوں سے آزاد ہو خداوند. اور بندروں کے رشتہ یسوع کے نام سے تو آزادی پائے خداوند. آج خداوند بیٹیاں بیٹے خداوند جو ذہنی ڈپریشن میں ہے خداوند, جو ذہنی کوفت میں ہے خداوند, میں یسوع کے نام سے بند کرتا ہوں تیرے سارے چالو چلن کو. اور ٹاک ٹو می خداوند, تو بول اپنے لوگوں سے. اوپن دا ماؤتھ, اوپن دا ماؤتھ, اوپن دا ماؤتھ. پلیز کہ اپنے منہ کو خوب کھول, اپنے منہ کو خوب کھول. اور ربانا باری سنچی ربانا سین بانا ربانا باری سنچو اور ریتا ربانا باری سنچا. اور خداوند تیرے پروں میں آجے, تیرے پروں میں کلیسیا آجے خداوند. اور باپ تیرے بیٹے نے دکھایا کہ ریپچر ہوگا خداوند. جب ریپچر ہو تو خداوند ہم سب اٹھائے جائے خداوند, ہم سب اٹھائے جائے خداوند. یہ کلیسیا اٹھائی جائے خداوند, ان کے خاندان اٹھایا جائے. یہ فاضیہ کلونی, یہ فاضیہ کلونی آسمانوں پر نئی فاضیہ کلونی قائم ہو خداوند. اے خداوند یہ گھرانے دھل جائے خداوند. اے خداوند سالوں کی بیماریاں, سالوں کی مشکلیں, خاندانی لانتوں کو میں یسوع کے نام سے توڑتا ہوں. اے گندی بدرو جو تو گندی حرکتیں کرتی ہے بیٹوں کو, یہ سیکس کی بدرو ہے, یہ ہومن سیکس کی گندی بدرو ہے, یسوع کے نام سے نکل جا. او خدا یہ تیرے مسیح لو,
गया खुदा बंदा, ये आजादी पाए आज खुदा बंदा, ये सब के सब खुदा बंदा आज आजादी पाए खुदा बंदा। ऐ खुदा बंदा पेट की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, वो खुदा बंदा अपने कुव्वत को नाज़िल कर खुदा बंदा। हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की गंदी स्पिरिट से बाहर आ जाए खुदा बंदा। अपने कुव्वत को, अपने फजल को, अपने रहम को नाज़िल कर खुदा बंदा। अपनी नजरे करम को जारी कर खुदा बंदा। अपने लहू से भीगे हुए हाथ खुदा बंदा इनके सरों पर रख दे यीशु नासरी, ताकि ये सब के सब आज लहू से भर जाए खुदा बंदा। आज खुदा बंदा हर एक शख्स यहाँ से नया होकर जाए खुदा बंदा। आज एक एक शख्स खुदा बंदा कलाम की कुदरत से खुदा बंदा, क्योंकि खुदा बंदा तो कलाम को नाज़िल करता है, शिफा को नाज़िल करता है खुदा बंदा। तो इनको छू और ब्लेस कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा बंदा। मेरा ईमान है क्या खुदावन हम बंद आंखों से मांगते हैं, जब आंखें खोलते हैं तो हमारी दुआ सुनी जाती है खुदा बंदा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू आमीन आमीन। और इसी तरह हम एक गवाही को सुनेंगे कि कशां जेम्स स्टेज पे आ जाए। वर्शिपर के कशां जेम्स, आप सब बैठ सकते हैं, तशरीफ रखें। खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, और खुदावंद ने वो दिन मेरी जिंदगी में दिया। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने बचपन ही से मुझे अपनी फौज में शामिल किया, और मैं बचपन से शैतान से लड़ रही थी, और बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियां शैतान ने जो मुझे दी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। और एक ऐसी अजीब बीमारी जिसका आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैंने भी कभी नहीं सुना था, तो मुझे वो बताते हुए भी शर्म आती थी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और मेरे ना पेट में ऐसे झटके लगते थे, खाना खाते वक्त भी मुझे इतनी परेशानी होती थी कि खाना भी नहीं खाया जाता था। और जब वो झटके लगते थे और साथ में सर भी सुन्न हो जाना और बहुत सी तकलीफ होती थी, और 2-2.5 साल से भी ज़्यादा मैं इस मुसीबत में थी। और मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी खिदमत से भी इनकार कर दिया। मैंने तबीर भाई को बोला कि मैं नहीं स्टेज पे खड़ी हो सकती, मैंने बहुत बार इनकार किया, लेकिन खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि मैं आज गवाही दे रही हूँ। और इस चीज़ का मैं इतने दिनों से इंतज़ार, इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी। और मंगल वाले दिन जब दाऊद भाई हमारे घर आए तो मैं बड़ी परेशान थी, और मैं जब भी ऐसी मुसीबत होती थी, परेशान होती थी, तो मैं खुदावंद का कलाम सुनती थी। और खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया शुक्रगुजारी का। तो जब मैं सुन रही थी और मैंने शिफा को नहीं मांगा, लेकिन मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू की। तो जब मंगल वाले दिन दाऊद भाई हमारे घर आए, उन्होंने दुआ की, मैंने हाथ रखा हुआ अपने पेट पे, और मैंने बताया भी नहीं, घर पे भी नहीं किसी को बताया। तो जब दाऊद भाई ने दुआ की तो वेडनेसडे वाले दिन ऐसे मैं लेटी हूँ तो एकदम से स्टॉप हो गए, वो जो पेट में झटके लगते थे एकदम से स्टॉप हुए। और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये शिफा है। और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, और बुध से लेकर आज तक अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने जब खाना भी खाती तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। सब खुदावंद का शुक्र करें बहन की गवाही के लिए, सब शुक्र करें खुदावंद का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर आवर हीलर। रफा से खेले मेरे से जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए, इस गवाही के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे ये बीमारी एक आदत दे के गई, जैसे भाई ने बोला कि रोज़ कलाम पढ़ना है, और मैंने हर रोज़ कलाम को पढ़ना शुरू किया, और उस कलाम के वसीला से खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी। भाई साहब ने अभी कलाम सुनाया होली स्पिरिट के बारे में। यकीन करें, मैं गारंटी देता हूँ, जहां पर से लिख लें, पाक रूह मौजज़ा करता है, होली स्पिरिट मौजज़ा करता है। जब कहता है ना खुदावंद कहता है वो मददगार है,
ٹھیک ہے؟ تو مددگار سے ہیلپ مانگے. میں نے دعا نہیں, میں جب بھی دعا کرتا ہوں کہتا ہوں میں نہیں دعا کروں گا, ہم دعا کریں گے کیونکہ میرے ساتھ ہولی اسپرٹ ہے. اور جب بھی کریں دعا کسی پر بھی ہاتھ رکھ کے کریں تو یہ کہ میں نے نہیں, ہم دعا کریں گے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک شخصیت ہے. آمین, ہاللیلویا. کام کا تم نہیں ہے گا, صرف ہولی اسپرٹ ہے گا. آمین, پریز دی لارڈ. آئے میرے عزیزوں, خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہو. سب اپنے قدموں میں احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس طرح دعا کرنا سکھایا. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. سب کاہنی برکت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنے چہرے کا نور تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. اب خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا کی محبت, پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ, آپ کی فیملیز کے ساتھ اور تمام مسیحی کلیسیاؤں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے, یسوع المسیح کے نام سے. آمین. زور سے ہاللیلویا بولے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. آپ کی زندگی میں جو یرو کی دیوار ہے وہ گر چکی ہے.